مزاج شریعت نرمی ہے، اور بدقسمتی سے شریعت کے اس وقت 3 بڑے ذرائع ہیں: مدارس، خانقاہیں، تبلیغ۔ تبلیغ سب سے زیادہ وسیع ہے، اس کے بعد مدارس ہیں، اس کے بعد خانقاہیں ہیں۔ خانقاہی نظام کافی کمزور پڑ چکا ہے، لیکن ہر شعبہ کمزور ہے۔ تو آپ دیانتداری سے اب میرے تو 50 سال گزر چکے ہیں اس راستے میں۔ دیکھو، اہل مدارسوں مزاج میں شدت، اہل خانقاہوں مزاج میں شدت، تبلیغ والے ہوں مزاج میں شدت، سختی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے، کہیں کوئی، جیسے گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو کہتے ہیں جی کہیں کو فالٹ آیا ہے کوئی، تو پھر ہم مستری کو بلاتے ہیں، وہ ٹھک ٹھک کر کے بتاتا ہے جی یہ ہے۔ تو ہم جو اس وقت 3 بڑے ذرائع ہیں شریعت کے، تبلیغ ہے، خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، تینوں کی محنت سے تیار ہونے والی جو پروڈکٹ ہے وہ سخت ہے، نرم نہیں۔ اسے تیار ہونے والے جو افراد ہیں ان میں شدت ہے، ان میں نرمی نہیں، محبت نہیں، درگزر نہیں۔ میں مالک کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے مزاج میں جو تبدیلی آئی وہ نہ مدرسے کی وجہ سے نہ تبلیغ کی وجہ سے، اس میں تو بہت شدت تھی میرے اندر، تو بہت شدت، اختیاری جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، کہ سرہانہ میرے پاس ہوتا تھا اور وہ میں کسی اور کو دے دیتا اور خود اینٹ پر سر رکھ کے سو جاتا تھا کہ مجاہدہ کرنا ہے۔ جتنے آپ بیٹھے ہو نا، یہ بہت بڑا مجمع ہوتا تھا تبلیغ کا ان دنوں، 70 کی دہائی میں۔ وہ ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، 500 ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے اوہ آج تو مجمع بھرا ہوا ہے، صرف 500۔ تو اس وقت اتنے پہرے نہیں تھے، تو میں رات کو چکر لگاتا، جو لوگ بستر کے بغیر پڑے ہوتے تھے نا، اب تو ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ کوئی چور نہ ہو۔ تو اس وقت غریب لوگ تھے، تبلیغ میں کون آتا چوری کرنے وہاں، تو میں ان کو اپنا بستر، کسی کو سرانہ دے دیا، کسی کو چادر دے دی، کسی کو کھیس دے دیا، اور خود اینٹ کے اوپر وہ جو مولوی رومال ہوتا ہے یہ، وہ میں رکھ کر اس پر سو جاتا تھا۔ تو جب آدمی اس طرح چلتا ہے نا، چلو اپنی ذات تک چلے تو ٹھیک ہے، وہ پھر اوروں پر بھی مسلط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مزاج شریعت ہے نرمی، شدت نہیں۔ اور یہ مجھے کہاں سے سمجھ میں آیا؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کا، ویسے بھی یہ حدیثیں بتا رہی، لیکن ایک میرا استنباط جو تھا کہ میں پاناما جا رہا تھا، تو میں سورہ کہف دیکھ کے پڑھ رہا تھا، تو جب میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر پہنچا نا، تو مجھے اس طرف نظر آیا نصف القرآن جو لکھا ہوتا ہے، تو ایسے ہی میرا میٹر گھوم گیا کہ یہ وسط قرآن میں وَلْيَتَلَطَّفْ، کوئی اس کی خاص وجہ ہے؟ تو میں نے قرآن ایسے بند کیا اور سوچنے لگ گیا۔ تو مجھے پھر مشین، سواری، گاڑی کا خیال آیا کہ جب کسی گاڑی کا سینٹر آؤٹ ہوتا ہے
تو ہم اس کو بیلنس کرواتے ہیں، ورنہ وہ یوں چلتی ہے۔ وہ مرسڈیز بھی ہوگی نا، اگر اس کا وسط بیلنس ہوتا ہے، وسط پوائنٹ کو باقی چاروں ٹائروں کے ساتھ ملا کر لیول کرنا، اگر وہ لیول نہ رہے بیٹا تو وہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی بھی ہوگی نا تو وہ ایسے کرے گی، ایسے کرے گی، وہ صحیح نہیں چلے گی۔ تو اس لیے کچھ عرص کے بعد ویل بیلنس سنا ہے نا، ویل بیلنسنگ، جب گاڑی چلتے چلتے کچھ عرصہ چل جاتی ہے تو اس کا وسط پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے چلتے چلتے، تو پھر ہم اس کو ورکشاپ بیچتے ہیں اور وہ اس کو دوبارہ سیٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے نا مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کا وسط، قرآن شریعت ہے، شریعت کا وسط لفظ درمیانی ہو، لطف بھی نہیں کہا، لطف، تفاعل، مبالغہ، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہاں کوئی لفظ آ سکتا تھا، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اقیموا الصلاۃ آ سکتا تھا۔ کتنی عبادات، کسی عبادت کا وسط قرآن تذکرہ نہیں کرتا، قرآن تذکرہ کر رہا ہے سینٹر میں بہت زیادہ لطف کا معاملہ کرنا، لطف اس خوبصورت معاملے کو کہتے ہیں جو انسان کے دل کے اندر چلا جائے۔